بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس نمبر 10، یہ اصل میں درس نمبر 9 کو ہی آگے لے کے ہم چلیں گے۔ اس میں بھی ہم نے یہی حروف اور ان کی اقسام کا پہلا حصہ کیا تھا، اور آج اس کا الجزء الثانی یعنی دوسرا حصہ ہے۔ تو مد فرعی میں پہلی ہم اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ مد آواز کو بڑھانے یا کھینچنے کو کہتے ہیں۔ اس درس میں ہم مد کی دوسری قسم یعنی مد الفرعی کو سمجھیں گے۔ مد الفرعی اس وقت بنتی ہے جب شرط مد اور سبب مد کسی کلمہ میں پائے جائیں۔ اب یہ ہمارے پاس دو اصطلاحات نئی آ گئی ہیں، شرط مد اور سبب مد۔ اس کو علیحدہ علیحدہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ لفظ تو جانے پہچانے ہیں، سبب بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور شرط بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شرط یعنی کنڈیشن اور سبب یعنی ریزن۔ اب شرط مد جو ہے یہ تو وہی ہے جو مد اصلی تھا، یعنی ہمارا یہ جو الف مد اور واو مد اور یا مد۔ بنیادی طور پر ہم دیکھیں گے کہ کسی کلمہ کے اندر اگر الف مد ہے، واو مد ہے یا مد ہے تو یہ ہماری شرط مد بن جائے گی۔ ہر صورت میں نہیں، یعنی یہ جب ہم مد فرعی کی بات کریں گے تو اس وقت بنیادی طور پر ان تینوں میں سے کوئی ایک مد ہمیں نظر آئے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں سبب مد بھی اگر ہے تو پھر یہ مد فرعی بنے گا۔ اور اس میں شرط مد تو ہو گئی ہے، یعنی ان تینوں میں سے کوئی ایک مد اصلی میں سے ہو۔ سبب مد کیا ہے؟ وہ ہے کہ حمزہ اس شکل کا یعنی عین کی شکل کا، یا الف کی شکل کا، یا یہ سکون اور تشدید کی شکل میں بھی بعض اوقات آئیں گے۔ یہ ابھی جب ہم آگے جائیں گے نا تو ان چاروں میں آپ کو جو فرق ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ فی الحال کیا سمجھ لیں کہ شرط مد ہو کسی کلمہ میں، یعنی الف واو یا مد میں سے کوئی ایک ہو، اور اس کے بعد فوری آ رہا ہو حمزہ، تو وہ شرط سبب مد بن جائے گا۔ تو ان دونوں چیزوں کیا ایک ساتھ ہونا اور ایک ہی کلمہ میں ہونا، یہ اگر ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ شرط پوری ہوگی، یعنی شرط مد بھی آ گیا ہے اور سبب مد بھی آ گیا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ مد فرعی پیدا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ مد فرعی یعنی شرط مد، حرف مدہ الف واو اور یا میں سے کوئی ایک، اور سبب مد حمزہ کسی ایک کے ساتھ مل کر بنتی ہے، جس کی مندرجہ ذیل 5 اقسام ہیں۔ اب یعنی بنیادی طور پر ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ دو چیزیں ہونی چاہیے مد فرعی کے لیے، ایک ہے شرط مد اور دوسرا ہے سبب مد، لیکن اس کی مختلف 5 شکلیں ہوں گی۔ جیسے ہم نے پیچھے بھی قوانین پڑھے ہیں، جیسے را کے قواعد تھے، یا اور یہ مد کے حساب سے بھی ہم نے پڑھا، اور ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے، تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ صورتحال ہو تو ایسے ادائیگی ہوگی، یہ صورتحال ہو تو ایسے ادائیگی ہوگی، اور پھر ہم نے ان صورتحال کے حوالے سے ان کو کچھ نام بھی دیے ہوئے۔ تو اب یہ یعنی 5 قسم کے مد بنیں گے، ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا۔ بنیادی طور پر یہی چیز ہے، ایک شرط مد یعنی الف واو یا مد جو مد اصلی ہیں، جو ہم نے لاسٹ ٹائم تفصیل سے پڑھے، ان میں سے کوئی ایک ہو اور اس کے بعد ساتھ حمزہ ہو، تو یہ دونوں چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں گی تو مد فرعی بنے گا۔ لیکن وہ کیا مختلف 5 شکلیں ہیں، ان کو اب ہم دیکھتے ہیں 1 بائی 1 کر کے، اور میرا جو خیال ہے کہ ہم ان 5 میں سے 2 بلکہ 3 کر سکتے ہیں۔ آج 3 کریں گے تو ایک مناسب ٹائم میں ہو جائیں گے تھوڑا تفصیل سے، اور باقی 2 جو ہیں وہ ہم اس سے اگلی کلاس میں کر لیں گے، کیونکہ 5 اکٹھے کریں گے تو ممکن ہے آپ کو تھوڑا وہ بھاری لگے اور پھر سمجھنے میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا پھر زیادہ تیز چلنے کی، تو مقصد ہمارا تیزی نہیں ہے، مقصد ہمارا چیز کو سمجھنا ہے۔ تو پہلی جو اس کی قسم ہے نا جی مد فرعی کی، وہ کہلاتی ہے مد واجب۔ مد واجب جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے
کہ یہ واجب ہے، یعنی ضرور کرنی ہے، جب یہ صورتحال پیدا ہو تو ہم نے ضرور مد کرنی ہے۔ اچھا، اس کی تفصیل کیا ہے کہ شرط مد یعنی الف واو اور یا میں سے کوئی ایک ہو اور سبب مد حمزہ یہ والا، اس جو عین کی شکل کا ہوتا ہے۔ اصل میں اردو میں تو ہم حمزہ کہتے ہی اسی کو ہیں، لیکن اب ہم عربی سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں، تو میں پہلے بھی کسی لیسن میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ حمزہ کی صرف یہی ایک شکل نہیں ہے بلکہ اور شکلیں بھی ہیں۔ تو فی الحال مد واجب کے اندر ہم جب بات کریں گے تو مد اصلی کے ساتھ سبب مد حمزہ عین کی شکل کا ہوگا، تو دونوں ہوں بھی ایک ہی کلمہ میں اور پڑھے بھی جائیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی کہ دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو، کیونکہ یہ بعض اوقات ایسا آئے گا کہ وہ ایک سے زیادہ، یعنی کچھ حصہ شرط مد ایک کلمہ میں ہوگی اور سبب مد دوسرے کلمہ میں ہوگی، تو وہ دوسری قسم میں مد کی۔ جو مد واجب ہے اس میں ایک ہی کلمہ میں ہوگا، جیسے آپ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہے کلمہ، کلمہ یعنی لفظ، تو یہ اس کے ایک ہی کلمہ کے اندر دونوں چیزیں ہوں تو پھر اس کو ہم کہیں گے مد واجب، اور پڑھے بھی جائیں۔ اب پڑھے بھی جائیں کا مطلب کیا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی حرف لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، اس کی وجہ بعض اوقات ہوتی ہے کو ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یعنی یہ چیزیں ہیں کہ پہلی بات کیا ہے، شرط مد ہو یعنی الف واو یا میں سے کوئی ایک مد ہو، اور سبب مد عین جو ہے عین کے شکل کا حمزہ ہو، دو چیزیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ کیا ہے تیسری بات کہ ایک ہی کلمہ میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز ہو گئی، یہ دوسری چیز ہو گئی، یہ تیسری چیز ہو گئی، اور چوتھی چیز کیا ہوئی کہ وہ پڑھنے میں بھی آئے۔ تو یہ چار چیزیں جب ہو جائیں تو مد واجب کہلائے گی۔ اور مد واجب کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، جو مد اصلی ہم نے ابھی میں نے ریوائز بھی کرتے ہوئے آپ کو بتایا اور پہلے بھی ہم تفصیل میں کر چکے ہیں، آپ اس کو سمجھ بھی چکے ہیں کیونکہ جیسے آپ نے ہوم ورک بھی کر کے مجھے بھیجا ہے تو زیادہ تر نے صحیح کیا ہے۔ تو اس کو ہم نے 2 حرکت تک کھینچنا ہے مد اصلی کو، لیکن جب اب ہم مد واجب کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس سے زیادہ لمبا پڑا جائے گا، اور اس کو یہ اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے نا 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچنا۔ اب پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ 2 حرکت، اب ہم بات کر رہے ہیں 2 یا 2.5 الف، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک الف جو ہے نا وہ 2 حرکات کے برابر ہے۔ یعنی جیسے ہم نے مد اصلی پڑھتے ہوئے بات کی نا کہ الف مد، تو الف مد ہوگا تو اس کو 2 حرکت دینی، تو اب یعنی وہ الف آپ کنسیڈر کر لیں کہ 2 حرکت ہیں۔ تو لیکن جب مد واجب ہوگی تو 2 یا 2.5 الف کا مطلب کیا ہوا کہ 2 کو آپ 2 سے ضرب دے لیں تو 4 بن گیا، تو یعنی کم از کم 4 حرکات، اور 2.5 کا مطلب ہو گیا 5، یعنی 2.5 الف اگر ہو تو 2 اور 2 اور 1 5، تو آپ یوں دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ 4 سے 5 حرکات، 2 یا 2.5 الف یا کہیں 4 یا 5 حرکات، تو ایک ہی بات ہے۔ تو یعنی اس کو ہم نے جتنا ہم مد اصلی کو کھینچ کے پڑھ رہے تھے اس سے اب ہم نے کم از کم ڈبل کرنا ہے اس کو پڑھتے ہوئے۔ ابھی آپ کو مثالوں سے انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا، اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں اگر ہم، تو پہلی مثال دیکھیے یہ آ گیا۔ اب دیکھیے جیسے یہ ہے نا شاء، اس میں کیا ہوا ہے کہ شین کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، تو یہ کیا بنا الف مد۔ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا نا کہ الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف مد بنتا ہے۔ اب الف مد کا کیا مطلب ہے، اس کو 2 حرکت تک کھینچنا، یعنی ہم اگر یہ آگے والا حمزہ نہ ہو تو ہم اس کو پڑھیں گے شاء، شین کے اوپر خالی زبر ہو تو ہم کہیں گے شاء، اور اگر آگے الف ہو تو ہم کہیں گے شاء۔ لیکن اب ہم نے جو سیکھا ہے اس کے مطابق کیا ہوا ہے کہ یہ مد اصلی ہو گیا اس کا، اور ساتھ یہ سبب مد بن گیا حمزہ۔ تو اب چونکہ یہ دونوں چیزیں پوری ہوگی، شرط مد بھی آ گئی، سبب مد بھی آ گئی، اور ایک ہی کلمہ میں ہے، تو اس کا نام بنے گا مد واجب۔ اور اس کو کیسے پڑھیں گے، شاء، اس کو اس طرح سے 4-5 حرکت تک کھینچنا ہے۔ اچھا، یہ اب ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک طرح کی نا گائیڈ لائن ہوتی ہے، یا اس کو کہہ لیں ریکمینڈیشن ہوتی ہے۔ یہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیں اور آپ وہ 4-5 حرکت لمبی کرتے کرتے کوئی خدا نخواستہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیں کہ جی وہ آپ کی سانس پھول رہی اور آپ اس کو روک نہیں رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسی ایک ریکمینڈیشن ہے، گائیڈ لائن ہے، یا یہ بیسٹ پریکٹس جس کو آپ کہہ لیں کہ یہ ہے،
کوشش ہم نے کرنی ہے اس طرح پڑھنے کی، لیکن اگر فرض کیا اتنا نہیں ہم پڑھ پا رہے تو کم سے کم اتنے کی کوشش کرنی ہے جتنی ہم آسانی سے کر سکیں۔ اس سے ایک یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہم نے جو مد اصلی ہے اس کو 2 حرکت سے لمبا نہیں کرنا، ورنہ وہ اگر اس سے زیادہ لمبا کریں گے تو وہ پھر اس کے برابر ہو گیا تو پھر وہ مد واجب کی شکل اختیار کر لے گا۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ دوستوں نے جو مجھے بھیجا ہے نا ریکارڈ کر کے، تو انہوں نے اپنی طرف سے شاید یہ سمجھا ہے کہ اس کو جتنا لمبا کر سکے اتنا کرنا ہے، یعنی اگر یا مد ہے یا الف مد ہے یا واو مد ہے تو اس کو 2 حرکت تک کرنا ہے، بہت زیادہ نہیں کرنا، یعنی 2 سے 2.5 ہو جائے گا یا 2 کے بجائے 1.5 ہو جائے گا تو وہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ ہم نے کون سا کوئی ٹائمر لگایا ہوا ہے کہ جی ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس سے زیادہ نہیں کرنا، تو ایک ہم نے اپنے طور پہ پریکٹس کر کے ایک چیز کو حاصل کرنا ہے کہ جی ہم نے اس کو اتنا تک کرنا ہے، تو وہ 2 حرکت ہوں گی، یہ 4 سے 5 حرکت ہوں گی۔ اب دوسری مثال دیکھیے، اس میں کیا ہے، یہ عین کے بعد الف ہے، عین کے اوپر زبر ہے نا تو یہ الف مد بن گیا، اب اس کے بعد حمزہ آ گیا، یہ بن گیا شرط مد، پہلا والا شرط مد، یہ بن گیا سبب مد، تو اب یہ بھی وہی صورتحال بن گئی مد واجب، دعا۔ اب آ گیا یہ آپ، اچھا یہ جو ہے نا اولائی کا، یہ ذرا ڈیفرنٹ شکل میں لکھا ہوا ہے، تو یہ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ویسے تو ہم پڑھ چکے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ کھڑا زبر جو ہے وہ الف مد کا بدل ہے، تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ بن گئی شرط مد اور یہ حمزہ جو عین کی شکل کا ہے یہ بن گیا سبب مد، ٹھیک ہے، تو لہذا وہی بات ہوئی کیونکہ یہ بھی ایک ہی کلمہ کے اندر ہیں۔ اچھا ضروری نہیں ہے کہ یہ اینڈ پہ ہی آئے چیز، یہ جیسے اولائکا میں آیا نا بیچ میں آیا نا، تو اس کا مطلب یہ دونوں کنڈیشن جو ہیں وہ پوری ہو گئی، تو لہٰذا یہ بھی بن گیا مد واجب، اولائکا۔ یہ بات میں پھر آپ سے کہوں کہ یہ ایک یعنی بیسٹ چیز ہے کہ اس طرح ہم نے کرنا ہے، لیکن اگر فرض کیا آپ 3 حرکت تک سمجھتے ہیں کہ اتنا میں کر سکتا ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے، دیٹ از آلسو گڈ انف، یعنی جو مد اصلی ہے اس سے آپ نے اس کو زیادہ ادا کرنا ہے، لیکن رول کے تحت یہی ہے کہ 4 سے 5 حرکت تک کھینچیں گے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ایک بندہ جس رفتار سے پڑھ رہا ہے نا اس کو اسی حساب سے دیکھنا ہے کہ اگر وہ مد اصلی فرض کیا وہ نارملی 1.5 حرکت تک کر رہا ہے، وہ 2 حرکت نہیں کر رہا، تو پھر اگر وہ مد واجب پڑھتے ہوئے 3 حرکت تک بھی لے جائے گا تو وہ اسی حساب سے شرط پوری ہوگی۔ تو لیکن بیسیکلی یہ جو ایکسپرٹس ہیں تجوید کے، جنہوں نے یہ رول مرتب کیے ہیں، جنہوں نے یہ رول بنائے ہیں، ان کی ریکمنڈیشن یہی ہے کہ مد اصلی 2 حرکت تک اور مد واجب 4 سے 5 حرکت تک، بلکہ بعض کتابوں میں آپ کو 2 سے 3 الف بھی لکھا ملے گا، یعنی 6 حرکت تک، تو وہ بہرحال منیمم 4 تک کوشش کرنی ہے ہم نے۔ اچھا اب یہ جو اولائے کا ہے نا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو ڈیفرنٹ شکل میں آیا نا اس کو ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، اولائکا، جبکہ ہمارا جو نوٹس ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے اس طرح، تو یہ ایک ہی بات ہے، یہ میں جیسے وہ کتاب والی بات آپ کو مثال بتائی تھی نا، تو یہ چونکہ لام کے بعد اگر الف ہو یا لام کے اوپر کھڑا زبر ہو تو یہ ایک ہی بات، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آپ آئیے جی، یہ ہے سواءن، اب اس میں کیا ہو رہا ہے، واو کے بعد الف ہے اور واو کے اوپر زبر ہے تو الف مد بن گئی، تو اس کے بعد حمزہ ہے تو کیا بنے گا سواءن، یعنی مد واجب۔ اسی طرح اگلی مثال کیا ہے، جاءت، یہ الف مد کے بعد حمزہ آیا تو مد واجب بن گیا۔ اسی طرح یہ کیا ہے جی، سوءن، یہ کیا بنے گا، ذوءن، یہ کیا ہوگا، ذوءن، بوءن، قروءن۔ تو یہ اچھا ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے بعض کا، جب ہم خاص طور پہ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو جو ہم قاعدہ سیکھتے ہیں نا اس پہ تو توجہ ہوتی ہے اور اس کو ہم ادا کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اس پہ فوکس اتنا ہوتا ہے کہ باقی چیزوں کا خیال نہیں رہتا اور پھر کسی اور چیز میں غلطی ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ آخری میں نے مثال پڑھی ہے نا یہ والی، تو اس میں
غلطی کا امکان کیا ہوتا ہے کہ کاف کی جو پیش ہے وہ صحیح ادا نہیں ہوتی، تو وہ جلدی میں کروئن پہ پڑھ دیتے ہیں، یہ کوروئن، اس میں تھوڑا سا نا اسپیشل ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، جو حرف پیش سے شروع ہو رہا ہو نا اور دوسرا حرف بھی پیش والا ہو تو اس میں تھوڑا غلطی کا امکان ہوتا ہے، تو یہ آپ نے کیئر کرنی کہ یہ ہے کوروئن۔ اور یہ جو ان والی بات ہے اس میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر بنیادی طور پر کوئی اسم جو ہے نا اس کے آخر میں ہوتی ہے پیش یا دو پیش، تو جب دو زبر یا دو زیر آتی ہیں تو وہ روانی میں ہم بعض اوقات اس کو اگنور کر جاتے ہیں اور وہ پیش کے ساتھ ادا کر دیتے ہیں، تو یہ غور کرنا ہے پڑھتے ہوئے کہ کیا یہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، خاص طور پہ آخری جو حرف ہوتا ہے۔ اچھا آگے ہے جی حنی ان۔ اب یہ پچھلے جو ہمارا ہوم ورک تھا اس سلسلے میں بھی بات ہوئی تھی، کچھ ممبرز نے کوشچن بھی کیا تھا کہ یہ جو آخر میں دو زبر آتی ہیں پھر جب ہم اس پہ رکتے ہیں تو ہم چونکہ آ کر دیتے ہیں تو اس کا کیا ہے، تو یہ جو ہے نا جب کہیں آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے یا اس کے اندر بھی کہیں وقف ہوتا ہے تو ہم اس پہ رک سکتے ہیں، اور رکنے کی صورت میں پھر یہ الف مد بن جاتا ہے، یعنی چونکہ وہ حمزہ کے اوپر زبر ہوا نا اور آگے الف ہو گیا تو وہ یہ والا حصہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو یہ پھر الف مد بن جائے گا، یعنی دو حرکت تک کھینچ دیں گے، اور اگر ہم تنوین کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر تنوین کو ظاہر کر دیں گے، تو پہلے میں نے تنوین کے ساتھ پڑھا ہے نا، اب اگر میں پڑھوں ہنی آ، اب آ کو میں نے دو حرکت دینی ہے کیونکہ وہ الف مدہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگلا ہے مری آ، یا پھر ان کہہ سکتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اگلا حصہ دیکھیے بری ان، یہ کیا ہے جی خطی اتن، یہ کیا ہے وجا، تو اصل چیز کیا ہے کہ جب مد اصلی ہو یعنی یا مد ہو جیسے اس میں تھا، یا واو مد ہو جیسے اس میں تھا، یا الف مد ہو جیسے اس میں ہے، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہو جو کہ پڑھنے میں بھی آ رہا ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے مد واجب کرنی ہے جو کہ 4 سے 5 حرکت تک کھینچ کے پڑھنا ہے۔ امید ہے کہ اتنی وضاحت سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب جو اس کی دوسری قسم ہے ہم نے بات کی نا کہ 5 قسم کا یہ ہے مد فرعی، تو پہلا تھا مد واجب جو کہ ہم نے پڑھ لیا، اس کی مثالوں کو بھی سمجھ لیا، اب دوسری قسم اس کی ہے مد جائز۔ اچھا مد جائز جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ جائز ہے مد کرنا، لیکن اگر آپ اس کو نہ بھی کریں تو جائز ہے، واجب سے جیسے ظاہر تھا کہ وہ ضروری ہے، وہ اگر مد آئے گی تو آپ نے ضرور اس کو 4-5 حرکت تک اگر ممکن ہو تو، کیونکہ یہ چیز تو استطاعت کے مطابق ہے، کوئی بھی کام ہم کریں وہ اگر ایک بندے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر اس کے لیے وہ واجب یا فرض کی والی چیز بھی اس کے لیے غیر واجب یا جائز بن جاتی ہے، تو لیکن اگر ہمارے میں استطاعت ہے تو پھر وہ جو مد واجب ہے اس کو ہم نے ضرور 4 سے 5 حرکت تک کھینچ کے پڑھنا ہے۔ مد جائز میں البتہ ریکمینڈڈ تو یہی ہے کہ اس کی بھی جو طوالت ہے اتنی ہی ہے جتنی مد واجب کی ہے، لیکن اس میں نرمی ہے، یعنی یہ واجب کی شکل نہیں ہے، کوشش کرنی ہے کہ یہ بھی 4 سے 5 حرکت تک پڑھیں، لیکن اگر نہیں تو اس کو کم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اس میں کیا ہے شرط مد تو وہی ہوگی جو ہم نے پہلے بات کی نا یہ والی کہ الف واو یا یا مد میں سے کوئی شرط مد بنے گی، اور سبب مد اصلی الف یعنی حمزہ جو الف کی شکل کا ہوگا، یہ ویسے حمزہ عین کی شکل کا بھی بعض اوقات ہوتا ہے لیکن زیادہ تر الف کی شکل کا ہوگا، لیکن فرق کیا ہے مد واجب اور مد جائز میں کہ وہ ایک ہی کلمے میں تھا دونوں چیزیں، شرط مد بھی اور سبب مد بھی، لیکن یہاں جو ہے شرط مد اور سبب مد ایک ہی کلمے میں نہیں ہوں گی، بلکہ شرط مد پہلے لفظ کے آخر میں ہوگی یعنی الف مد واو مد یا مد میں سے کوئی ایک، اور سبب مد یعنی جو الف ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہوگا۔ یہ چیزیں اس طرح کی ہم نے پہلے بھی پڑھی ہیں کچھ اور قواعد پڑھتے ہوئے کہ بعض یہ کہ ایک کلمہ میں جیسے نون ساکن کی بات ہم نے کی تھی کہ ایک کلمہ میں بھی ہو سکتا ہے اس کی شکل اور 2 کلمات میں بھی ہو سکتی، تو وہی بات اب یہاں ہے کہ مد واجب ایک ہی کلمے میں ہوں گی دونوں چیزیں، شرط مد سبب مد، اور مد جائز اب تب کہیں گے جب شرط مد ایک کلمہ میں ہو اور سبب مد دوسرے کلمہ میں ہو،
تو اس کو بھی 2 یا 2.5 الف کی مقدار کے مطابق کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ اب ہم اس کی مثالوں سے دیکھیں گے مزید سمجھنے کے لیے۔ یہ دیکھیے جی، یہ مد جائز کی مثالیں ہیں ساری۔ اب آپ دیکھیے یہ کیسے ہے کہ جی یہ ہے نا، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 سے مثال دی گئی ہے۔ اب پہلا حصہ کیا ہے؟ یہ ہے لام الف لا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ لام کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو الف مد بن گیا، یعنی مد اصلی۔ اب اگلا لفظ جو ہے نا اکراہ، یہ 2 لفظ الگ الگ ہیں، یہ لا ہے اور یہ اکراہ ہے۔ اچھا ایک چیز مجھے اور یاد آ رہی ہے، کچھ میں نے ہوم ورک جو ریسیو ہوا ہے اس سے مجھے اچھا ہے وہ فیڈ بیک مل رہا ہے آپ لوگوں کا، جو اس سے جو تھوڑی کمی کوتاہی کہیں نظر آ رہی تو وہ پھر میں اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ چیز شاید ویک ہے یا مجھے دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک چیز جو بنیادی طور پر ہے نا وہ آپ اپنے ذہنوں میں واضح کر لیں، زیادہ تر کو تو پتہ ہی ہے کہ حرف اور چیز ہے، لفظ اور چیز ہے۔ تو یہ لا لفظ ہے، اکراہ لفظ ہے، لیکن لا کو اگر ہم توڑ دیں لام اور الف تو یہ 2 الگ الگ حرف ہیں، یعنی جس کی جمع حروف ہوتی ہے۔ اسی طرح اکراہ جو ہے، الف جو ہے اس کا حرف ہے، کاف حرف ہے، را حرف ہے، الف حرف ہے، ہا حرف ہے، تو لیکن اکراہ یہ لفظ بن گیا ہے جس کو عربی میں ہم کلمہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے میں کبھی کلمہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کبھی لفظ کہہ دیتا ہوں، تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن حرف اور چیز ہے۔ اس کو آپ نے لام کو لفظ نہیں کہنا اور لا کو حرف نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ اچھا تو لا کے آخر میں ہو گیا الف مد، مد اصلی، اور اکراہ کے شروع میں ہو گیا الف جو کہ سبب مد بن گیا۔ تو اس طرح سے یہ شرط مد جو ہے وہ ایک لفظ کے آخر میں ہے اور سبب مد دوسرے لفظ کے شروع میں ہے، تو یہ بن جائے گی مد جائز۔ فرق تھوڑا سا ہی ہے، مد واجب اور مد جائز میں کیا فرق ہے کہ اس میں شرط مد سبب مد دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوتی ہیں اور مد جائز کی صورت میں 2 مختلف کلمات میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ لا اکراہ فی الدین۔ اچھا اب جو چیزیں ہم پہلے پڑھتے جا رہے ہیں وہ جب نئی چیز ہم پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے اندر اگر آئیں گی تو ساتھ ساتھ ان کو اپلائی کرنا ہے، ان کو بھول نہیں جانا۔ اب جیسے اس حصے میں اگر الدین کی بات کریں تو یہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مد بن جائے گی، تو اس کو ہم نے 2 حرکت کھینچنی ہے۔ ویسے تو یہاں رکیں گے تو ایک اور قسم کی مد ہے وہ بھی ہم نے آگے پڑھنی ہے، تو اس لیے میں فی الحال اس کی بات نہیں کروں گا۔ تو آپ یا مد کی حد تک تو یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ چونکہ ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں، تو اگر میں پورے کو دوبارہ پڑھوں تو یہ ہوگا لا اکراہ فی الدین۔ تو میں نے یہاں پہ 4-5 حرکت کی، یہاں پہ 2 حرکت کی کیونکہ یہ الف مد ہے، اور یہاں پہ 2 حرکت اس لیے کہ یہ یا مد ہے۔ اور یہ جو فی ہے اس کو بھی میں بتا دوں کہ فی ویسے تو جو شرائط ہیں اس کے مطابق تو یہاں بھی یا مد ہے کیونکہ یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے، لیکن یہاں پہ ہم 2 حرکت اس لیے نہیں دیں گے کہ یہ فا جو ہے یہ ڈائریکٹ دال میں مل رہی ہے، تو جب وصل ہوگا ایسے تو چونکہ یہ یا اس حساب سے ادا نہیں ہو رہی، اس لیے ہم فی نہیں کریں گے، اس کو ہم فی الدین پڑھیں گے، یعنی دال کے بعد یا مد پڑھیں گے، لیکن دال سے پہلے یہ جو فی ہے اس کا یا مد اس لیے نہیں ادا ہوگا کہ کیونکہ فا جو ہے وہ دال سے جا کے مل رہی، ٹھیک ہے؟ اگلی مثال دیکھیے، یہ ہے جی اللہ، اس کو اگر میں اور بڑا کر سکوں، یہ اب شاید زیادہ بہتر ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا جی؟ اللہ میں ایک تو ہو گیا وہ کھڑی زبر کی وجہ سے، اچھا یہ اس انداز سے بھی لکھا ہوتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں، لیکن ہم نے اس کو اللہ پڑھنا ہے۔ کہیں کہیں قرآن پاک میں نا یہ زبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ پڑھنے میں 2 حرکت تک کھینچتے ہیں، ایک تو یہ چونکہ تشدید ہے اور دوسرا لام جلالہ ہے، اللہ۔ اصل چیز ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہے، یہ اب دیکھیے لام کے بعد الف مد ہے تو یہ ہو گیا مد اصلی، شرط مد بن گیا، اور اس کے بعد دوسرے کلمہ میں یہ جو حمزہ آ رہا ہے یا الف آ رہا ہے یہ بن گیا سبب مد، تو شرط مد سبب مد 2 کلمات میں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مد جائز۔ اللہ لا الہ الا، اب یہ جو لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو بھی 2 حرکت دے دیں گے، یہ جو اللہ ہے اس کو بھی 2 حرکت دے دیں گے، یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ
الف مد ہے، ایک الف مد کا بدل ہے اور دوسرا الف مد ہے، اور یہاں بھی 2 حرکت دے دیں گے، لیکن یہاں پہ ہم نے 4 سے 5 حرکت دینی کیونکہ یہ مد جائز ہے۔ آگے آ جائیے جی، یہ کیا ہے؟ ما امر اللہ بہ، اب یہ آخر میں اگر میں رکوں گا تو بہ بن جائے گا، اور اگر نہیں رکوں گا تو بہی، پھر اس کو 2 حرکت کھینچیں گے کیونکہ یہ یا مد کا بدل ہے کھڑی زیر۔ اچھا اب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ادھر بھی ہے کچھ، یہ ہے جی فلا اثم علیہ۔ اچھا ایک تو یہ ہو گیا مد جائز، کیوں؟ کیونکہ شرط مد ایک کلمہ میں ہے اور سبب مد دوسرے کلمہ میں۔ دوسری چیز جو یہ ہے نا، یہ ہے اس میں ہوم ورک کرتے ہوئے ایسی سچویشن میں کچھ ممبرز نے اس کو یا مد لکھا تھا، لیکن یہ یا مد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یا مد سے پہلے زیر ہونی چاہیے، تو یہ زیر نہیں ہے، زیر ہو تو پھر یا مد بنتی ہے، اس کے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو لہذا یہ یا لین ہے، اس کو ہم علیہ پڑھیں گے، علیہ۔ ٹھیک ہے جی، آگے آپ آ جائیے جی، مزید مثالیں ہم دیکھتے ہیں اس کی۔ یہ والی، یہ کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، یہاں پہ مد جائز ہو گئی اور یہاں پہ کھڑا زبر کی وجہ سے 2 حرکت دی، یہاں پہ نہیں دیں گے 2 حرکت۔ ویسے اگر یہ لفظ علیحدہ ہو اتنا تو پھر تو ہم کہیں گے بہذا، یعنی یہاں بھی 2 حرکت دیں گے اور یہاں بھی، لیکن اب چونکہ ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں تو زال کو ملا رہے ہیں لام کے ساتھ، تو یہاں پہ پھر مد نہیں پڑی جائے گی، یہ بنے گا بہذا البلد۔ اور اس میں کیا ہوگا؟ لا انفسہم، یہ جو تشدید ہے نا اس کو آپ اگنور کر دیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ چونکہ کاپی ہوا ہے نا یہ قرآن پاک سے، تو یہ پچھلی کسی سبب سے یہ تشدید آتی ہے، کوئی حرف تشدید سے شروع نہیں ہوتا ہے، تو یہ آپ اگنور کر دیں۔ اور یہ ہے لا انفسہم، تو یہ مد جائز ہو گئی، اور یہ نون کا اخفا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ آگے فا ہے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی آئے تو پھر اس کا 2 حرکت تک غنہ کر کے اخفا کریں گے، تو یہ پڑھا جائے گا انفسہم۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ آ جائیں یہاں پہ بما انزل الیک، آگے کیا ہے جی؟ وما امروا الا، یہاں پہ ایک نئی چیز آ گئی ہے، نئی تو نہیں ہے یعنی یہ ریپیٹ ہو گئی ہے، یعنی ایک ہی جملہ ہے اور اس میں مد جائز 2 بار آ گئی۔ یہ دیکھیے یہاں پہ کیا ہوا ہے، میم کے بعد الف مد ہے جو کہ شرط مد بن گئی، اور اس کے بعد الف آیا امرو کا، تو یہ چونکہ 2 کلمات میں مل کے آئی ہیں 2 چیزیں، تو لہذا یہ مد جائز ہوگی۔ اسی طرح امرو، اب امرو میں واو مد ہے پہلے، یہ مد اصلی ہوئی نا واو مد، اور یہ بن گئی شرط مد، اور اللہ کا جو حمزہ ہے یہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے، تو لہذا یہ کیا بن گیا؟ امرو اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس حساب سے یہ 2 بار مد جائز اس میں آ گیا۔ اچھا یہ جو حمزہ ہے نا، یہ والا الف کہہ لیں اس کو آپ، اس کے اوپر جو یہ اصل میں اومرو کا حصہ ہے، اب یہ ویسے گرامیٹیکل ایکسپلینیشن ہے اس کی، اس لیے آپ فی الحال اس کو بس ادائیگی کے حد تک رکھیں کہ یہ جو الف ہے نا، یہ بعض شکلوں میں واؤز کے بعد پھر آگے الف لگتا ہے، یہ بعد میں ایڈیشنل لگتا ہے، یہ گرامر کا رول ہے۔ تو یہ یعنی اللہ کا یہ دوسرا کلمہ نہیں ہے، بلکہ میں اگر اس کو دوبارہ سے آپ کو دکھاؤں ایسے کر کے، تو یہ ما جو ہے یہ ایک کلمہ ہے، اور اومرو جو ہے یہ دوسرا کلمہ ہے، اور اللہ جو ہے یہ تیسرا کلمہ ہے، اس حساب سے ہے یہ۔ تو وما میں الف مد ہوا اور امرو کا حمزہ مل کے سبب مد بنا، اسی طرح امرو میں جو آخر میں واو مد ہے وہ شرط مد بنا، اور اللہ کا حمزہ وہ سبب مد بنا، تو اس حساب سے یہ 2 بار مد جائز بنی ہے جی۔ آگے آ جائیے جی، یہ آ گیا
اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ. اب کیا ہوا ہے، اس حصے میں تو بن گیا مد جائز، اور یہ نون کے اوپر نا جو کھڑی زبر ہے یہ اس کے نقطے کے اندر مکس ہوگی، یہ اصل میں نون کے اوپر کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بن گیا 2 حرکت. اور فی یہاں پہ جو ہے یہ چونکہ الگ ہے، یہ مل نہیں رہا، تو لہذا یہاں بھی 2 حرکت ہوں گی کیونکہ یہ یا مد بنے گی. اور لیلا میں یہ یا لین ہے، اور اس کے بعد ہم آخر میں اگر تنوین پڑھنا چاہیں گے تو لیلا تن پڑھ دیں گے، اور اگر ہم رکیں گے تو یہ بن جائے گا لیلا، یعنی ہا کی آواز ہوتی ہے یہ. تو کیا بنا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ. تو اس میں کتنے قواعد آ گئے، ایک یہاں آ گیا مد جائز، یہاں پہ نون کا اخفا ہو گیا، یہاں پہ کھڑا زبر یعنی الف مد کا بدل ہو گیا، یہاں پہ یا مد ہو گیا. تو یہ ہم نے جتنے قواعد پڑھ لی ہیں وہ سارے ساتھ ساتھ اپلائی کرنے ہیں. اس کے بعد اگلی مثال جو کہ اس کی لگتا ہے آخری مثال ہے اس مد واجب مد جائز کی، یہ والی، یہ بھی وہ پہلے والی مثال بھی 30ویں پارے کی جو سورہ ہمیں عام طور پر سب کو یاد ہے، جو سورۃ القدر، اور یہ سورۃ الکوثر تو مجھے امید ہے کہ ہر پارٹیسپینٹ کو یاد ہے، سب سے چھوٹی سورہ ہے قرآن پاک کی. تو اس میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ مد جائز بن رہی ہے، اور یہ اسی طرح یہاں پہ کھڑا زبر ہے تو وہ الف مد کا بدل ہے، اور بس باقی جو ہے نا یہ تو واو لین ہے، یہ واو مد نہیں ہے، یہ واو لین ہے، اس کو ہم نے واو مد نہیں پڑھنا. تو یہ کیا پڑھا جائے گا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہاں 4 سے 5 حرکت، یہاں 2 حرکت، اور باقی نارمل پڑھا جائے گا. اچھا جی، اب اس میں کچھ مستثنیات ہیں، یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ایکسیپشنز. یعنی پہلے بھی ایسی چیزیں آئی ہیں کہ ایک قاعدہ ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کا، کسی چیز کو پڑھنے کا، لیکن کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، وہ جو اہل زبان ہیں، جن کی زبان ہے، ان کے ایکسپرٹس نے یا ان کے ہاں رائج ہے، تو کچھ چیزیں اس رول سے ہٹ کے ہوتی ہیں جو 100% اس قاعدے کے مطابق نہیں ہوتی، تو وہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی یہ اسی طریقے سے ہیں، تو ہمیں پریشانی نہ ہو جائے کہ جی یہ تو ہم نے قاعدہ ایسے پڑھا تھا تو یہ ایسا پھر کیوں پڑھا جا رہا ہے. جب آپ کسی قاری کو پڑھتا سنیں یا خود پڑھنے لگیں تو پھر آپ کہیں غلط نہ پڑھ جائیں. تو یہ 2-3 چیزیں جو ہے نا، یہ اس والی مد میں تھوڑے ایکسیپشنز ہیں، اس کو سن لیں آپ. یہ کیا ہے جی کہ مد جائز جو ہے نا، اس میں کہیں حمزہ عین کی شکل کا بھی آتا ہے. یہ میں نے شروع میں آپ کو بات بتا دی تھی کہ ویسے تو مد جائز میں دوسرے کلمے کے شروع میں الف کی شکل کا حمزہ ہوتا ہے تو تب مد جائز بنتی، لیکن کسی جگہ پہ کبھی کبھار آئے گا کہ عین کی شکل کا بھی ہو جائے گا، جیسے کہ یہ مثال دی گئی ہے کالو اذا متنا. اب یہ جو کالو یہاں تک ایک کلمہ ہے، اور اذا اتنا جو ہے نا یہ دوسرے کلمے کا حمزہ ہے، اور یہ عین کی شکل کا ہے. تو یہ واو مد جو ہے یہ بن گیا شرط مد، اور یہ حمزہ بن گیا سبب مد، تو یہ بن گیا مد جائز، دونوں چیزیں مل کے. تو یہ ایک ایکسیپشن ہے. دوسری ایکسیپشن یہ ہے انا. اب ویسے تو ہم نے دیکھا نا کہ کسی نون ہو یا با ہو یا جیم ہو، جو بھی حرف ہو اس کے اوپر اگر زبر ہے اور اس کے بعد الف آئے خالی، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ الف مد ہے. لیکن ایکسیپشن ہے انا میں. یہ ویسے اس کے اوپر یہ جو جزم ڈالی گئی ہے نا، میں اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں، ایسے یہ جو ہے نا جزم، یہ صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر جزم نہیں ہونی چاہیے. تو یہ خالی ہے ایسے انا، الف کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر زبر ہے، اور ساتھ الف ہے. تو انا کا مطلب ہوتا ہے میں، انگلش میں جس کو ہم کہتے ہیں آئی. تو یہ ویسے شکل اس کی دیکھیں تو یہ الف مدہ لگ رہا ہے نون کے بعد، چونکہ الف ہے اور نون کے اوپر زبر ہے. لیکن یہ ایکسیپشن ہے کہ اس کو ہم انا ایسے نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا. اس کو ہم نے انا پڑھنا ہے، یعنی الف کی آواز نہیں آئے گی، ایک حرکت نون کو دیں گے اور انا پڑھیں گے. یہ جہاں بھی آئے گا، اکیلا ہو یا کسی کے ساتھ ہو. تو جیسے یہ مثال دی گئی ہے نا، انا اول المسلمین، تو یہ انا پڑھیں گے تو غلط ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں مد نہیں ہوگی، تو اس لیے انا کی الف نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اسے پڑھیں گے انا اول المسلمین. یہ یعنی یہ جو لکھا گیا نا یہ والا، اس میں یہ ویسے لکھنے کے لحاظ سے غلط ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ والا جو ہے
یہ پڑھا ایسے جائے گا، اس کو یعنی نون کے اوپر خالی زبر کی طرح پڑھیں گے، ساتھ والا الف نہیں پڑھا جائے گا اس انداز سے کہ اس کو مد نہیں کریں گے۔ اچھا، تیسری ایکسیپشن کیا ہے کہ یہ کچھ الفاظ ہیں، یہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، یہ ویسے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سورہ نمبر اور اس کی آیت نہیں لکھی ہوئی، یہ میں آپ کو نا اس میں ویسے ہم نے ایڈ بھی کرنا ہے، لیکن میں آپ کو الگ سے نا وہ واٹس ایپ گروپ میں بھیج دوں گا کہ یہ والے الفاظ جو ہے نا یہ کہاں کہاں پہ آئے ہیں، میں نے ابھی نکالے تھے سرچ کر کے، تو وہ میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا۔ تو یہ اصل میں لا انتم، یعنی یہاں پہ بھی مد نہیں ہوگی اور یہاں پہ جو ہے نا یہاں بھی مد نہیں ہوگی، کیونکہ لام کے بعد جو الف ہے نا یہ پڑھنے میں نہیں آتا، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے لام کے اوپر الف کے اوپر ایک دائرہ سا لگا ہوتا ہے قرآن پاک میں، تو یہ بغیر رول جانے بھی تاکہ کوئی غلطی نہ کرے، تو ایسے جب لگا ہو نا دائرہ چھوٹا سا، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس الف کی ادائیگی نہیں کی، تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے لا او ولا او دو، اور اس کو پڑھنا ہے آگے والے کو پڑھنا ہے لا الجحیم۔ اس کو اگر ہم الف ساتھ پڑھیں گے تو پھر تو یہ مد جائز بن جائے گی نا، یہ پڑھا جائے گا لا الجحیم، یہ غلط ہے، تو اس کو ہم نے چونکہ الف کو نہیں پڑھنا تو یہ لا الجحیم ہے۔ بہرحال یہ ایکسیپشن ہیں، اس کی ہم نے وجوہات کو نہیں تلاش کرنا، بلکہ ہم تک یہ ایسے ہی پہنچا ہے، اور عرب اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، اور قراء حضرات بھی ایسے پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں نے تجوید کے علم کو مرتب کیا ہے وہ شروع سے لے کر اس کو یہ یعنی تلاوت کا جو انداز ہے، یہ والے الفاظ جو قرآن پاک کے ہیں یہ اسی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ باقی آپ دیکھیں گے جہاں بھی ہوگی ایسی صورتحال تو وہاں مد جائز ہوگی، لیکن یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایکسیپشنز میں آتی ہیں، اور اسی طرح یہ جو اوپر میں نے انا کا بتایا تھا آپ کو، تو یہ تھوڑی سی چیزیں یہ یاد رکھی جا سکتی ہیں جو ایکسیپشنز ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں جی، آگے ہمارا ہے مد صلہ۔ اچھا، اب ایک تو یہ ہے کہ ہم چونکہ میں نے وہ ہوم ورک بھی آپ سے کہا تھا کہ ڈسکس کریں گے، تو یہ کتنا ہے ہمارا مد صلہ، میرا خیال ہے یہاں ہم روک دیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارا تقریباً 9:30 ہو رہا ہے، تو کوشش کریں گے کہ یہ مد صلہ، مد عارض اور مد لازم، یہ تین چیزیں ہم اگلی کلاس میں کر لیں گے، اور اس طرح یہ ہمارا لیسن پورا ہو جائے گا۔ آج ہم یہ دو، کیونکہ یہ نئی چیز بھی ہے اور تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، تو آپ اس پہ فوکس کریں۔ جو دو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نا آج، مد واجب اور مد جائز، ان کا کافی زیادہ استعمال ہے قرآن پاک میں، آپ کو بار بار ملیں گی۔ اور ایک چیز بلکہ میں اور آپ کو آسانی کے لیے بتا دوں کہ یہ جو ہے نا ہمارا، ان کا نشان جو بنا ہوتا ہے، خاص طور پہ ہمارے ہاں جو قرآن پاک میں ہے نا، تو وہ جو مد واجب ہوتی ہے نا اس کی شکل ایسے کر کے ہوتی ہے، اور جو مد جائز ہے اس کی شکل ایسے کر کے ہوتی ہے۔ تو یہ مد واجب کی علامت ہے اور یہ مد جائز کی علامت ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے ہی، اس کی شکل دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی مد ہے، لیکن اب بہرحال آپ نے رول بھی سیکھ لیا ہے تو آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہمارے نوٹس میں ہو سکتا ہے یہ متبادل کا کہیں یہ لگا ہو کہیں یہ لگا ہو، لیکن وہ تھوڑے آپ سمجھیں کہ ٹائپنگ ایرر ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ اردو ٹائپنگ کی اتنی زیادہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو وہ پھر جلدی میں کم از کم کوشش کر کے کچھ نوٹس بنائے گئے ہیں، تو اگر کوئی باقاعدہ بک ہو تو شاید وہاں یہ چیز نہ ہو۔ تو قرآن پاک میں آپ کو بہرحال مد واجب اس شکل کی نظر آئے گی اور مد جائز اس شکل کی نظر آئے گی۔ اچھا، اب آپ آ جائیے جی، یہ ہمارا آج کا جو لیسن ہے، یعنی ویسے تو لیسن نمبر 10 پورا نہیں ہوا، لیکن آج ہم نے جتنا ٹارگٹ کیا تھا وہ ہمارا پورا ہو گیا۔ تو اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔